آج سے چند ماہ پہلے کچھ صحافیوں نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ عمران یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو میں نے ان سے کہا جی کہ کیوں, کیا کوئی ریزن ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں نے آپ کو پہلے غائب کیا تھا, اٹھایا تھا, آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تھی, وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہماری توقعات پوری نہیں ہوئی اور یہ آدمی واپس سے اپنا کام اسی طرح کر رہا ہے اور اس کا امپیکٹ ہمیں پریشان کر رہا ہے, تو پھر اب اس کے لیے جو ہے وہ آخری حل یہی ہے کہ اب اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا. السلام علیکم ناظرین. فیمس اینکر عمران ریاض خان کا نامعلوم مقام سے پہلا انٹرویو. اپنی گمشدگی کے بارے میں اہم اور سنسنی خیز انکشافات, آئیے دیکھتے ہیں. آپ کو میں ایک عجیب بات بتاتا ہوں, یہ بہت عجیب بات ہے, بہت ہی آپ کو حیرت ہوگی. ایک دن بڑی ایمرجنسی تھی, میں نے رینڈملی ایک دروازہ کھٹکھٹایا, ایسے ہی رینڈملی. تو وہ دروازہ کھولا, اندر ایک خاتون تھی, ان کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا. مجھے آج سے چند ماہ پہلے کچھ صحافیوں نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ عمران یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو میں نے ان سے کہا جی کہ کیوں, کیا کوئی ریزن ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں نے آپ کو پہلے غائب کیا تھا, اٹھایا تھا, آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تھی, وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہماری توقعات پوری نہیں ہوئی اور یہ آدمی واپس سے اپنا کام اسی طرح کر رہا ہے اور اس کا امپیکٹ ہمیں پریشان کر رہا ہے, تو پھر اب اس کے لیے جو ہے وہ آخری حل یہی ہے کہ اب اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا. جو لوگ ابھی ملٹری کسٹڈی سے آئے, اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کوئی اچھی یادداشتیں نہیں لے کر آئے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ جیل میں رہنا بہت آسان ہے اور ملٹری کسٹڈی میں رہنا بہت مشکل ہے. اب جب میں کام شروع کیا تو مجھے دوبارہ دھمکیاں آنا شروع ہو گئی. پہلے مجھے لالچ دینے کی کوشش کی کہ عمران ریاض کو خرید لیتے ہیں. مختلف سورسز سے لوگ بھی میرے پاس آئے, آفرز لے کر آئے, تو میں نے انہیں انکار کیا. میں نے کہا جی میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنا کام شروع کیا, اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا, مجھے دوبارہ گھر سے گرفتار کر لیا گیا. میرے پہ اور میرے والد پہ اور میرے بھائیوں پہ بھی مقدمات بنا دیے گئے. اب وہ لوگ پاکستان میں ہے ہی نہیں, وہ بیچارے چلے گئے اس وقت. پھر میری ایک گاڑی ہے, اس کے ساتھ ایک ڈیوائس ملی ہمیں لگی ہوئی, کیونکہ گاڑی اٹھوائی ہم نے, اٹھوا کے اس کو ہم دلوا رہے تھے. تو میرے ساتھ جو ایک میرے سٹاف کا لڑکا, اس کو ایک ڈیوائس ملی گاڑی کے ساتھ لگی ہوئی, وہ ہم نے دریائے سوات میں پھینکی. تو اس ملک کے اندر جہاں پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, وہاں پہ جن کو ٹیکس دیتے ہیں وہ ہمیں کیا مارنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں مل رہا. جنرل باجوہ کو ایک ایکسٹینشن اور چاہیے تھی, وہ یہ ایک ایکسٹینشن اور مانگتے تھے. عمران خان صاحب وہ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے شروع میں. دیکھیں شروع میں تو عمران خان صاحب سے جب ان کے لوگوں نے پوچھا ایکسٹینشن کے بارے میں تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. جب انہوں نے انکار کر دیا تو باجوہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے ایکسٹینشن تو میں لے لوں گا, لیکن یہ وزیر اعظم نہیں ہوگا. تو جنرل باجوہ نے امریکہ میں بھی لابنگ کروائی 2021 میں, اور 2021 میں ہی انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ بھی چکر شروع کر دیا. مجھے یہ بات پتا چل گئی تھی 2021 کے اکتوبر میں, اور میرے سامنے بیٹھ کر یہ بات ہوئی تھی کہ جناب ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ 3-4 چیزیں طے کر لیتے ہیں آج. ایک, ہم فوج کے کردار کو محدود کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے, اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا پورا ایک طریقہ کار بنا لیتے ہیں سب مل کے. دوسرا, ہم الیکشن کا ایک طریقہ کار بنا لیتے ہیں سب مل کے, تاکہ آئندہ الیکشن کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جا سکے. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست ٹور پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. آج بہت ہی اسپیشل ہمارا انٹرویو ہے. پاکستان کی سب سے بڑی آواز اینکر عمران ریاض خان صاحب پتہ نہیں کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب ویری مچ ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوراب بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ان الفاظ کے لیے بھی بہت شکریہ جو آپ نے میرے لیے چند دن پہلے بولے. میں بڑا مشکور ہوں آپ کا اور بہت سارے اور دوستوں کا جو اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم سب کو جینے کا حق کم سے کم جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور بولنے کا حق تو ضرور ہونا چاہیے. جینے کا حق ہونا چاہیے, بولنے کا حق ہونا چاہیے, ڈیموکریسی ہونی چاہیے. میں ان تمام آوازوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو رول آف لا کے لیے, فریڈم آف سپیچ کے لیے اور پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے بلند ہوتی ہیں. تو ان میں ایک بڑی توانا آواز آپ کی بھی ہے, تو آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اچھا عمران صاحب, گزشتہ ایک ہفتے آپ پر بہت زیادہ رپورٹنگ ہوئی. 2 بڑے معتبر صحافی شاہد اسلم صاحب اور احمد نورانی صاحب, انہوں نے باقاعدہ اپنے ویلاگز کے اندر ذکر کیا کہ خدا نہ خواستہ آپ کو ایلیمینیٹ کرنے کا پلان تھا, آپ کے اوپر اٹیک کیا گیا اور آپ کو مارنا مقصد تھا. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں میں آپ کو ٹائم لائن نہیں بتا سکتا چیزوں کی, اس کے ریزنز ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے آج سے چند ماہ پہلے کچھ صحافیوں نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ عمران یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو میں نے ان سے کہا جی کہ کیوں, کیا کوئی ریزن ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں نے آپ کو پہلے غائب کیا تھا, اٹھایا تھا, آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تھی, وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہماری توقعات پوری نہیں ہوئی اور یہ آدمی واپس سے اپنا کام اسی طرح کر رہا ہے اور اس کا امپیکٹ ہمیں پریشان کر رہا ہے, تو پھر اب
اس کے لیے جو ہے نا وہ آخری حل یہی ہے کہ اب اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا. وہ جب کچھ صحافیوں نے اس طرح کہا, اچھا ان کو بھی نا کنفیوژن تھا, وہ کچھ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو دوبارہ اغوا کر لیا جائے گا اور اب آپ بہت لمبے عرصے تک کے لیے اغوا ہو جائیں گے. وہ تو میں بالکل نہیں چاہتا کہ مجھے اغوا کیا جائے, وہ ایک تکلیف دہ پروسیس ہے. یعنی مجھے اپنے جب میں اغوا تھا, مجھے جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا تھا, اس بیچ میں میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ ارشد شریف شہید جو ہے وہ میرے سے بہت بہتر رہ گئے ہیں. یعنی اس دنیا سے چلے جانا زیادہ آسان ہے, اور وہ جو تکلیف ہے جس کو وہاں برداشت کرنا پڑتا ہے وہ بہت مشکل ہے. اور کیونکہ آپ دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو انفارمیشن ہی کوئی نہیں ہوتی, نہ آپ کے لیے دن دن ہوتا ہے, نہ رات رات ہوتی ہے, نہ آپ کی کوئی مرضی ہوتی ہے, نہ آپ اپنی مرضی سے کھا پی سکتے ہیں, آپ کو چلنے کے لیے بھی جگہ میسر نہیں ہوتی, بس آپ ایک پنجرے میں بند ہوتے ہیں. آپ کی سوچوں تک کے اوپر پہرا لگا ہوا ہوتا ہے, ہر وقت 24 گھنٹے آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے. جب دل کرے آپ کو کوئی جگا دے, جب دل کرے آپ کو کوئی دوائی کھلا دے, جب دل کرے آپ کو انجیکشن لگا دے, جب دل کرے آپ کو پینٹی لگا دے. تو آپ ایک جانور کی طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے. خاص طور پہ جس آدمی میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو, اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے, وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے وہاں پہ. میرے ساتھ یہ ہوا. یعنی اگر ایسی میڈیسنز ہیں کہ اگر آپ کو ایک دوائی دے دی جائے, آپ ہنس رہے ہیں تو پھر آپ سارا دن ہنس رہے ہیں, اگر آپ رو رہے ہیں تو پھر آپ سارا دن رو رہے ہیں. یعنی ایسی عجیب و غریب چیزیں ہیں. تو وہ جو لوگ ابھی ملٹری کسٹڈی سے آئے, اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کوئی اچھی یادداشتیں نہیں لے کر آئے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ جیل میں رہنا بہت آسان ہے اور ملٹری کسٹڈی میں رہنا بہت مشکل ہے. تو مجھے انہوں نے کہا جی لمبے عرصے کے لیے آپ کو غائب کیا جا سکتا ہے. پھر مجھے ایک دو سورسز ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے, آپ کی جان کو خطرہ ہے. دوسرا, جب مجھے چھوڑا گیا تھا تو مجھے جس آدمی نے چھوڑا تھا اس نے کہا تھا کہ اب تمہارا آخری حل یہی ہے کہ اگر اب بھی تم جاؤ اور جا کے ہماری مرضی کے مطابق نہ چلو تو ہمارے پاس پھر کوئی اور راستہ نہیں ہوگا, تمہیں مارنا ہی پھر مسئلے کا حل ہوگا. یہ مجھے اس آفیسر نے کہا تھا جس نے مجھے چھوڑا تھا. اس نے کہا یا تو تمہیں ہم یہاں لے کر آئیں گے واپس. تو میں نے کہا اس سے اچھی تو موت ہے. اس نے کہا تو وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی. یہ اس کا جملہ تھا. اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ پھر اس کے علاوہ حل بھی کوئی نہیں ہے. تو میں اپنا کام کر رہا تھا. دیکھیں میں 5 مہینے تک کام نہیں کر پایا نا, میں آپ نے میری حالت دیکھی ہے, میں نہیں کر پا رہا تھا. اس کے بعد پھر میں نے شروع کر دیا. اب جب میں کام شروع کیا تو مجھے دوبارہ دھمکیاں آنا شروع ہو گئی. پہلے مجھے لالچ دینے کی کوشش کی کہ عمران ریاض کو خرید لیتے ہیں. مختلف سورسز سے لوگ بھی میرے پاس آئے, آفرز لے کر آئے. تو میں نے انہیں انکار کیا. میں نے کہا جی میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اس دن کا انتظار کیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو میرے اللہ نے مجھے صحت دی ہے, تو یہ جو میری فالوئنگ ہے یا جو میری زبان ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو قابلیت دی ہے, اس کا میں نے جا کے حساب بھی تو دینا ہے. تو میں اپنا کام کروں گا. میں نے اپنا کام شروع کیا. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا, مجھے دوبارہ گھر سے گرفتار کر لیا گیا. میرے پہ اور میرے والد پہ اور میرے بھائیوں پہ بھی مقدمات بنا دیے گئے. اب وہ لوگ پاکستان میں ہے ہی نہیں, وہ بیچارے چلے گئے اس وقت, اور انہیں جانا پڑ گیا کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ ریاست کیا, اس کا نظام کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. اور سب کو اس بات کی بھی سمجھ آ گئی تھی کہ میرے بارے میں بھی ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ جب تک بولتا رہے گا تب تک خوش رہے گا, اور جب اس کو ہم روک لیں گے اس کے کام سے تو یہ یعنی مطمئن نہیں رہے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اب سوراب بھائی رہ ہی نہیں سکتا اپنا کام کیے بغیر, ممکن نہیں ہے. تو میں اپنا کام شروع کر دیا. انہوں نے دوبارہ گرفتار کر دیا. پھر لمبے عرصے تک مجھے جیل میں بھیج دیا. 1 مہینہ مجھے انہوں نے رکھا اپنے پاس. پھر میں چھوٹ کر آیا. پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا. پھر مجھے باقاعدہ کچھ انٹیلیجنس کے لوگ ملے, انہوں نے مجھے مبارکباد دی. یعنی انہوں نے کہا جی ہم اچانک یہاں پہ آ گئے. تو اچانک تو کوئی کہیں پہ بھی نہیں آتا. تو میرے سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو مبارک ہو, آپ اب حج پہ چلے جائیں گے. تو آپ کا عدالت میں کیس لگا ہوا ہے. میں نے کہا جی میں عدالت سے اجازت لوں گا. مجھے آپ لوگوں کی نیت کے اوپر آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ مجھے جانے دیں گے یا نہیں, لیکن میں عدالت سے اجازت لے کر حج پہ جاؤں گا. لیکن وہ جو میرے ساتھ ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. اچھا, اس کے بعد نا مجھے میرے کچھ سورسز نے بتایا کہ آپ کو زیادہ کیئرفل رہنا, آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے. میں نے اس کو نا فور گرانٹیڈ لیا اس وقت. پھر میری ایک گاڑی ہے, اس کے ساتھ ایک ڈیوائس ملی ہمیں لگی ہوئی, کیونکہ گاڑی اٹھوائی ہم نے, اٹھوا کے اس کو ہم دلوا رہے تھے. تو میرے ساتھ جو ایک میرے سٹاف کا لڑکا, اس کو ایک ڈیوائس ملی گاڑی کے ساتھ لگی ہوئی. وہ ہم نے دریائے سوات میں پھینکی. وہ جو ڈیوائس تھی سوات کے دریا میں ہم نے پھینک دیا اس کو, اور ہم زیادہ کیئرفل ہو گئے. میں نے اپنی لوکیشن بھی تبدیل کر لی. اس وقت مجھے ایک دن فون آیا, انہوں نے کہا عمران صاحب آپ جہاں پہ بھی نا یہاں سے آپ فوراً نکل جائیں. میں یہ بات سن کے اس بندے کی تھوڑا سا یعنی میں نے اسے کہا, میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ میں کہاں ہوں. اب جرنلسٹ ہے نا, ہمیں عادت ہے سوالات کرنے کی. میں نے کہا تم بتاؤ میں کدھر ہوں. انہوں نے کہا جی عمران صاحب آپ جدھر بھی ہیں نا, یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ریڈ ہوگا, آپ یہاں سے نکل جائیں. میں نے کہا جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں ہوں تو تمہیں یہ کیسے پتا کہ یہاں پہ ریڈ ہوگا. کہتے ہیں سر میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ یہاں سے نکل جاؤ. مہربان آدمی تھا, اور اس نے اپنا پورا تعارف بھی نہیں کروایا, لیکن اس نے میرے سے 3 یا 4 مرتبہ رابطہ کیا آج تک,
اور ہر مرتبہ ایک الگ نمبر سے ہی رابطہ کیا اس نے. تو اس نے کہا جی آپ جہاں ہیں نا بھائی آپ یہاں سے نکل جائیں فوراً. اچھا میرا ایک دوست میرے پاس سے اٹھ کر گیا تھا, میں نے اسی کو فون کیا, میں نے کہا آجا بھائی. تو وہ رستے سے واپس آ گیا, میں نے اپنی گاڑیاں بھی وہاں چھوڑی, سب لوگوں کو وہاں چھوڑا, اور میں اٹھ کے وہاں سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے خاموشی سے ایسے ہی بالکل غیر محسوس طریقے سے وہ گیراج سے میں بیٹھ کے نکلا اور میں چلا گیا اس کے ساتھ. 7 منٹ کے اندر وہاں پہ ریڈ ہوا, ود ان 7 منٹس. یعنی مجھے بعد میں میرے لوگوں نے بتایا کہ 7 منٹ کے اندر یہاں گھیرا پڑ گیا تھا ہر طرف سے. اچھا اس میں بعد میں جب ہم نے پتہ کرایا تو خیبر پختونخوا کا ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے DSB. یہ جیسے آپ کا پنجاب میں ہوتا ہے نا اسپیشل برانچ, یا آپ کا اسلام آباد میں وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے ایک IB ٹائپ کی, اسی طرح خیبر پختونخوا کا کوئی DSB ہے. یہ اس کے لوگ اس کے اندر کچھ آئیڈینٹیفائی ہوئے, تو وہاں ہمیں پریشانی شروع ہو گئی کہ خیبر پختونخوا کی انتظامیہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے کتنے اختیارات ہیں. وہاں اختیارات وزیر اعلیٰ اتنے انجوائے نہیں کر رہے جتنے ہونے چاہیے ایک وزیر اعلیٰ کے, اور زیادہ تر اختیارات جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. تو مجھے اس بات کا بھی آئیڈیا ہو گیا. پھر میرے خیبر پختونخوا میں کچھ دوست ہیں, ان میں سے مجھے ایک سینئر بیوروکریٹ میرا دوست ہے, اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا عمران بھائی آپ نے ہم پہ بھروسہ نہیں کرنا. میں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہم آپ کو خود پھنسوا دیں گے, تو آپ نے یہ بھروسہ نہیں کرنا کہ یہ خیبر پختونخوا ہے تو یہاں پہ آپ سیف ہیں, یہاں سے آپ نے اپنے آپ کو پھر بھی محفوظ رکھنا ہے. میں نے پھر اپنی لوکیشن چینج کی, وہ 2-3-4 دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنی لوکیشن چینج کرتا رہتا تھا اور مجھے خبریں ملتی رہتی تھی. تو اسی شخص نے مجھے, اسی سورس نے, اور ایک اور بندہ اس نے بھی مجھے کنفرم کیا, ایک صحافی ہیں انہوں نے بھی کیا کہ آپ کو نا زیادہ کیئرفل رہنا ہے. تو میں نے مختلف علاقوں میں پاکستان میں ٹائم گزارنا شروع کیا, اور تھوڑے دن پہلے جو اطلاع میرے پاس پہنچی وہ زیادہ خوفناک تھی. یعنی وہ اتنا سمپل نہیں تھا. یعنی مجھے جس حالت میں جس جگہ میں موجود تھا اس جگہ سے دوسرے پوائنٹ تک جب میں گیا ہوں, تو میں جس طرح گیا ہوں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یعنی اس حالت میں نکلا ہوں کہ میں کوئی چیز بھی اپنی نہیں اٹھا سکا, اپنا سامان بھی میں نہیں لے سکا. مجھے خطرہ تھا کہ اگر اس پوائنٹ تک کوئی پہنچ گیا تو وہ دوسرے پوائنٹ پہ بھی آ جائے گا, اور ممکن ہے میرے سر پہ کوئی پہنچ جائے. تو مجھے جو انفارمیشن آئی وہ یہ ہے کہ تجھے اب اٹھانے کا پلان نہیں ہے, اور تیرے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے, تیرے اوپر حملہ ہو سکتا ہے, مارا جا سکتا ہے. اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بڑی گھناؤنی ہیں اور بہت عجیب چیزیں ہیں, جن کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈسکس کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. یعنی آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں اس ملک میں, اور میں اس ملک کا ٹیکس پیئر ہوں, اس ملک میں میرا گھر ہے, اس ملک کے اندر جو ہے وہ میری زمین ہے, میں اس کو اون کرتا ہوں, اس کے ایک ایک پہاڑ کو, اس کی ایک ایک وادی کو, اس کے ایک ایک علاقے کو, ایک ایک چپے کو. میں مالک ہوں اس ملک کا, اور میری طرح 25 کروڑ اور مالک ہیں اس ملک کے. تو اس ملک کے اندر جہاں پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, وہاں پہ جن کو ٹیکس دیتے ہیں وہ ہمیں کیا مارنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں مل رہا. اور جو میرے سورس نے مجھے کہا اس سے ملتی جلتی چیزیں میں نے گراؤنڈ پہ مجھے رپورٹس بھی ملی. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں جب تک کہ چیزیں نارملائز نہیں ہو جاتی یا مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہو جاتی, تب تک میں اس سسٹم کے ساتھ جو پہلے میں کر رہا تھا کوآپریشن کے, میں ہر عدالت میں پیش ہو جاتا تھا, ہر جگہ پہ آ جاتا تھا, جو مجھے کہتا تھا ملاقات کرنے میں ملاقات بھی کر دیتا تھا. تو میں ان چیزوں سے اب گریز کروں گا, اور جب تک ہو سکے گا میں اپنا کام کرتا رہوں گا. اچھا سر, آپ جواب دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں یہ ظاہر آپ پر ہے, لیکن جاوید چودھری صاحب نے بھی رپورٹ کیا, ظاہر آپ نے اس کی تردید کی تھی, انہوں نے کہا جناب وہ اسمگلرز پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, اور اس طرح سے عمران ریاض خان بہرحال پاکستان سے باہر چلے گئے. تو بہرحال سر آپ پاکستان میں نہیں ہیں, یہ درست ہے؟ دیکھیں جاوید چودھری صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ میں بیٹھ کے اسمگلرز کے ساتھ نکل گیا ہوں, یہ اتنا آسان, پاکستان سے نکل جانا یہ ایسے اتنا آسان جیسے انہوں نے بتا دیا ایسے ہے نہیں. تو یہ پتہ نہیں کس دور کی وہ بات کر رہے ہیں, جب لوگ بیٹھتے تھے کشتیوں میں اور کشتیوں میں بیٹھ کے نکل جاتے تھے اور وہاں عمان میں چلے جاتے تھے, اور عمان والے آگے سے ان کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ کے ویزا لگا دیتے تھے, یا ان کو آگے سے جو ہے وہ ان کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ کر دیتے تھے. پتہ نہیں کس دور کی بات کر رہے ہیں. پاکستان تو پوری طرح سے کمپیوٹرائز ملک ہے, تو عمان جو ہے اس کی ٹیکنالوجی تو پاکستان سے بھی آگے ہے, دبئی کی ٹیکنالوجی بھی بہت آگے ہے. وہاں پہ جو بھی آدمی انٹر ہوتا ہے یا وہاں سے ایگزٹ ہوتا ہے ان کے پاس پورا اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. یہ آج سے چند دہائیاں پہلے تو یہ چیزیں ممکن تھی, اب یہ ایسے ممکن نہیں ہے. دیکھیں میں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے پورا بندوبست کیا جو میں کر سکتا تھا, اس کے لیے میں نے قیمت بھی چکائی, مجھے چوٹ بھی لگی, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں جو جاوید چودھری صاحب والی کہانی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ میرے سے پوچھ لیتے تو میں ان کو آف دی ریکارڈ بتا ہی دیتا. ٹھیک ہے. اچھا عمران صاحب, برائے مہربانی یہ بتائیں کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں, ایک بڑی امپیکٹ والی آواز ہیں,
ایک صحافی کا اور ریاست کا اتنا زیادہ کلیش ہو جانا یا پھر ریاست کا اتنا جبر ایک صحافی کے ساتھ اور خاص طور پر آپ کے ساتھ، یہ ٹو مچ ہے، یہ بہت زیادہ ہے، یہ انبلیویبل ہے. وائی آپ نے کبھی خود انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کم از کم میں بھی کچھ سوچتا ہوں یہ بات، سہراب بھائی میں بھی یہ بات سوچتا ہوں. دیکھیں میرا اختلاف پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلی مرتبہ اختلاف ہوا تھا میرا، یعنی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں تو پہلی دفعہ میں رپورٹر تھا، تو میرا ایک دفعہ اختلاف ہو گیا تھا، ایک ٹیررزم کے خلاف آپریشنز چل رہے تھے، وہاں میں کوریج کے لیے گیا تھا، تو وہاں ایک چھوٹا موٹا پھڈا ہو گیا تھا، اس کی میں نے قیمت چکائی تھی. دوسری مرتبہ لاہور میں ISI کا ایک دفتر ہے، ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کوریج کے لیے گئے، تو اس ISI آفس کے جو دفتر کے ملازمین ہیں انہوں نے کچھ صحافیوں کو مارا. دوسری دفعہ ان کے ساتھ وہاں ایک جھگڑا ہو گیا تھا، اس کی بھی بعد میں انکوائری ہوئی اور ہماری صلح ہو گئی تھی. تیسری مرتبہ مجھے جو لڑائی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مجھے یہ انسٹرکشن دی گئی ISPR کی جانب سے، یہ آ رہی تھی بار بار 2014 میں، کہ عمران خان صاحب کا جو دھرنا ہے اس کو بڑا بڑا کر کے دکھائیں اور اس کو گلوریفائی کریں. تو میں نے وہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو 2014 کا آپ ریکارڈ نکالیں تو ایکسپریس نیوز میں میں نے ریزائن کر دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ یوسف بیگ مرزا اور کچھ ان کے اور ساتھی تھے، وہ دباؤ ڈالتے تھے کہ آپ کچھ بھی کریں، آپ گلوریفائی کریں جو بھی عمران خان اور طاہر القادری اسلام آباد میں کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا جی وہ جو کر رہے ہیں وہ اتنا ہی رہے گا، یعنی اگر آپ مجھے گراؤنڈ پہ بھیج رہے ہیں اور میں جا کے وہاں پہ کوریج کر رہا ہوں تو جتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے میں اتنی بڑی تعداد میں بتاؤں گا. اگر وہاں پہ 1 لاکھ لوگ ہیں تو میں 1 لاکھ بتاؤں گا، اور اگر 1 لاکھ نہیں ہے تو میں 1 لاکھ نہیں بتاؤں گا. تو ان کی ضد تھی کہ اس کو گلوریفائی کیا جائے، تو میں نے اس سے انکار کیا. پھر مجھے ایکسپریس نیوز سے انہوں نے آف ایئر کر دیا. جب آف ایئر کیا تو میں نے ریزائن دے دیا، میں پھر دنیا TV میں چلا گیا. بعد میں سلطان لکھانی صاحب کو احساس ہوا، انہوں نے وہ سارے بندے نکال دیے نوکری سے اور مجھے واپس بلوا لیا، میں واپس ایکسپریس نیوز میں آ گیا تھا. تیسرا یہ تھا. چوتھا پرابلم شروع ہوا 2021 میں. دیکھیں عمران خان کے خلاف جو رجیم چینج کا معاملہ ہے نا، یہ 2022 میں نہیں ہوا، یہ ایکچولی 2021 میں ہوا. اور 2020 میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا جا سکتا تھا، لیکن ہوا یہ تھا کہ کووڈ آ گیا تھا، کرونا وائرس کی وجہ سے رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ ڈیلے میں پڑ گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں جو بائیڈن نے الیکشن جیتا تھا نومبر میں، اور 2020 کا جو دسمبر ہے اس میں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر، ہم بھول جاتے ہیں بہت جلدی، یہ پروگرام شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان میں رجیم چینج ہونے والا ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیج کر دوسری حکومت بنا دی جائے گی. یہ معاملہ 2021 میں ہو جانا تھا. جب جو بائیڈن آ گئے تھے اس کے بعد 2021 میں یہ معاملہ ہو جانا تھا، لیکن یہ معاملہ ہو نہیں پایا، یہ ڈیلے ہوتا گیا. اور اس کے بعد یہ معاملہ 2022 کے شروع میں منطقی انجام تک پہنچ گیا. اب یہ جڑتا ہے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے ساتھ. جنرل باجوہ کو ایک ایکسٹینشن اور چاہیے تھی، وہ یہ ایک ایکسٹینشن اور مانگتے تھے. عمران خان صاحب وہ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے شروع میں. دیکھیں شروع میں تو عمران خان صاحب سے جب ان کے لوگوں نے پوچھا ایکسٹینشن کے بارے میں تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. جب انہوں نے انکار کر دیا تو باجوہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے ایکسٹینشن تو میں لے لوں گا لیکن یہ وزیر اعظم نہیں ہوگا. پھر انہوں نے دو طرف انہوں نے پورا اپنا موو چلایا تھا. ایک انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو ڈرایا جنرل فیض حمید دکھا کے کہ یہ فیض حمید آرمی چیف آئے گا تو تم لوگوں کو یہ کر دے گا وہ کر دے گا. حالانکہ فیض حمید نے اکیلے نے کیا کرنا تھا؟ فیض حمید نے جو بھی کیا پولیٹیکل انٹرفیرنسز وہ ساری کی ساری جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر کی تھی. یہ دونوں مجرم اگر ہیں تو، ورنہ دونوں ہی بے گناہ ہیں. میں ان معاملات میں کہہ رہا ہوں، کرپشن میں نہیں کہہ رہا. کرپشن کے معاملات جنرل باجوہ کے الگ ہو سکتے ہیں، فیض حمید کے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے وہ DG ISI اور آرمی چیف نے دونوں نے مل کے کی ہے، وہ کسی ایک نے نہیں کی. اور جتنا جنرل باجوہ کو سیاست کا شوق تھا، ہم نے ان سے ملاقاتیں کی، بہت سارے صحافی جو انہیں ملے ان سب کو پتا ہے کہ وہ پولیٹکس کے اوپر کتنی زیادہ ڈسکشن کرتے تھے اور ان کو سیاست کا کتنا زیادہ شوق تھا، اور آج بھی ان کو بہت شوق ہے. تھوڑے دن پہلے میں نے ان کی ایک کال سنی ہے 1 گھنٹے تک. وہ ایک بندے سے باتیں کر رہے تھے، میں بیٹھ کے آرام سے سن رہا تھا، بلکہ میں نے لکھ کے سوالات بھی دیے اور مجھے انہوں نے سوال پوچھ کے جنرل باجوہ سے جواب بھی لیے. ان کو یہ نہیں پتا تھا باجوہ صاحب کو کہ عمران ریاض سن رہا ہے. تو مجھے ابھی بھی آئیڈیا ہے کہ ان کو کتنا شوق ہے. تو جنرل باجوہ نے امریکہ میں بھی لابنگ کروائی 2021 میں، اور 2021 میں ہی انہوں نے PMLN کے ساتھ بھی چکر شروع کر دیا. مجھے یہ بات پتا چل گئی تھی 2021 کے اکتوبر میں، جب ملک احمد خان صاحب نے ملاقاتیں شروع کی تھیں سپتمبر اکتوبر میں. یہ جاتے تھے ملنے کے لیے GHQ میں، اور ملک احمد خان صاحب وہ بیچ میں کڑی تھے جو شریف خاندان اور جنرل باجوہ کے بیچ میں سودے بازی کروا رہے تھے آنے والے وقت کے لیے اور حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے. پھر وہیں سے آپ کو وہ ڈکی والی کہانی بھی ملتی ہے کہ ڈکی کے اندر شہباز شریف کو اندر لے جایا گیا. تو وہ ملک احمد خان صاحب اس کی مین کڑی ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کیا تھا، اور وہ اتنا قریب ہو گئے تھے جنرل باجوہ کے
کہ جنرل باجوہ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا مین کینڈیڈیٹ ملک احمد خان بن گیا تھا. شہباز شریف کو جب وزیر اعلیٰ بنایا پنجاب کا تو اس پہ جنرل باجوہ بہت ناراض ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ ملک احمد خان کو بنانا ہے, لیکن ملک احمد خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنایا گیا. اس کے بعد پھر پنجاب میں فیئر الیکشن کروا کے پرویز علی کو موقع دے دیا گیا اور شہباز شریف کے بیٹے کا پتہ صاف ہو گیا, حمزہ شہباز کا. تو اب جنرل باجوہ تو آئے تھے ایکسٹینشن لینے کے لیے اور ان کا سودا بھی ہو گیا تھا ایکسٹینشن کا. عرفان صدیقی صاحب گواہی دے چکے ہیں, پی ایم ایل این کے کئی بندے گواہی دے چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی تھی, لیکن چند واقعات 2022 میں ایسے ہو گئے کہ ان واقعات کے بعد جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے امکانات ختم ہو گئے اور پھر جو ہے وہ نئے آرمی چیف آ گئے. اب جب نئے آرمی چیف آ گئے تو پھر جنرل باجوہ کی تو ہوگی وہاں پہ کہانی ختم. لیکن آپ کو ایک چیز اور یاد ہوگی کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک موقع پر کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دو, یاد ہے آپ کو؟ جی جی ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. عمران خان صاحب نے اس لیے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے پنجاب میں فیئر الیکشن کروا کے 17 جولائی 2022 کو فیئر الیکشن کروا کے عمران خان کو یقین دلوایا تھا کہ پورے پاکستان میں ایسا الیکشن کروا دوں گا, آپ مجھے ایکسٹینشن یہ حکومت دے رہی ہے اس کے اوپر آپ رکاوٹ نہ ڈالیں. حکومت جنرل باجوہ کو 1 سال ایکسٹینشن دینا چاہتی تھی, عمران خان 6 مہینے کی بات کرتے تھے, جنرل باجوہ 2 سال کی ایکسٹینشن مانگتے تھے. یہ تینوں کی الگ الگ کہانی تھی, لیکن ہوا یہ کہ ارشد شریف کی شہادت اور عمران خان کو گولیاں لگنے کے بعد پھر وہ کہانی ختم ہو گئی اور پھر نئے آرمی چیف آ گئے. ٹھیک ہے, اب آپ کی انگیجمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو جبر ہوا, آپ کے ساتھ جو ریاستی زیادتی میں جب ایجنسیوں کی قید میں تھا تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی تھی. اب دیکھیں نا, انہی کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, جو انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا جی میں کیوں, اور بھی بہت سارے صحافی تنقید کرتے ہیں, میرے سے 4 قدم آگے جا کے بھی کرتے ہیں تنقید, بہت سارے لوگ کرتے ہیں. کہتے ہیں یار امپیکٹ, مجھے اس آفیسر نے کہا, میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی, میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا عمران صاحب امپیکٹ. میں نے کہا جی وہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں یار وہ بولتے ہیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا, آپ بولتے ہیں تو ہمیں بہت امپیکٹ ہوتا ہے, آپ کی جو ویورشپ ہے وہ ہمیں متاثر کرتی ہے, آپ کا امپیکٹ زیادہ ہے, اس لیے ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ ہمارے خلاف بولیں. اور میں نے کہا جی میں آپ کے خلاف تو نہیں بول رہا, میں تو ٹھیک بات کر رہا ہوں, جو بات مجھے ٹھیک لگتی ہے وہ میں کر دیتا ہوں, کیا ڈیموکریسی کے لیے بات نہیں ہو سکتی؟ تو جب مجھے چھوڑا تو مجھے آفیسر کے الفاظ یاد ہیں, اس نے کہا تھا ہمارا ملک ہے, ہم خود چلا لیں گے, آپ زیادہ فکر مند نہ ہو اس کے بارے میں. تو میں اس وقت میری حالت بھی اتنی اچھی نہیں تھی, تو میں نے اس سے ہاتھ ملا کر اسے کہا گڈ لک, ٹھیک ہے اب چلا لیں ملک. تو جو ملک چلا ہے پچھلے 2.5-3 سال میں اس کا آپ کو آئیڈیا ہے. اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ذاتی کوئی رنجش ہے یا کوئی غصہ ہے, مجھے ذاتی طور پہ ایسا نہیں ہے, یعنی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی غصہ تو میرا ہو نہیں سکتا, کوئی ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں. ہاں پی ایم ایل این سے مجھے شکوہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے انقلاب کا نعرہ لگا کے عوام کے جذبات بیچ دیے اور ہمیشہ انہوں نے بوٹ پالش شروع کر دی. میاں صاحب کے پاس بہترین موقع تھا کہ وہ عمران خان کو ساتھ ملا کے, جب وہ عمران خان اپوزیشن میں تھے اور میاں صاحب نے پی ڈی ایم کی حکومت بنا لی تھی, ان کے پاس بہترین موقع تھا, عمران خان مان بھی گئے تھے ایک موقع پر, اور میرے سامنے بیٹھ کر یہ بات ہوئی تھی کہ جناب ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ 3-4 چیزیں طے کر لیتے ہیں آج. ایک, ہم فوج کے کردار کو محدود کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے, اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا پورا ایک طریقہ کار بنا لیتے ہیں سب مل کے. دوسرا, ہم الیکشن کا ایک طریقہ کار بنا لیتے ہیں سب مل کے تاکہ آئندہ الیکشن کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جا سکے. اور تیسرا, معیشت کے اوپر یہ طے کر لیتے ہیں کہ کوئی سیاست معیشت پہ نہیں کرے گا, ایک روڈ میپ بنا دیتے ہیں, آئندہ 20 سال تک اس ٹریک پہ ہم چلیں گے. یہ 3 چیزیں عمران خان صاحب طے کرنے کے لیے تیار تھے, اور عمران خان اور نواز شریف کے بیچ میں اس میں کچھ جو ہے وہ پیغام رسانی بھی ہوئی تھی, لیکن میاں صاحب نے وہ موقع بھی ضائع کر دیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کو اور بھائی کو جو ہے وہ جعلی فارم 47 کے اوپر وزیر اعظم. تو وہاں تو میرا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ اداروں کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہو رہا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. یعنی اور بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں بہت سارے, اور یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مجھے اٹھایا تو 5 مہینے غائب کر دیا, 5 مہینے مجھے غائب کر دیا. میں کسی کو 1 منٹ بھی غائب ہونے کی میں یا جبری طور پہ لاپتہ ہونے کی میں حمایت نہیں کر سکتا, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ کریں نا کسی صحافی کو اسلام آباد سے اٹھا کے 1 مہینہ بھی غائب کر کے دکھائیں, 2 گھنٹے غائب کر کے دکھائیں. نہیں, لیکن میرے لیے انہوں نے بہت رسک لیا. مجھے انہوں نے 5 مہینے تک, انہوں نے بیچ میں 1-2 موقع ایسے آئے کہ مجھے لگا کہ میں زندہ نہیں رہوں گا اور شاید میں مر بھی جاتا. میں نے اپنا سر پھاڑ لیا ایک دن ٹکرے مار مار کے جنگلے کے اندر. میرے ساتھ ایک بندے نے بدتمیزی کی, میں نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی, وہ میرے نہیں قابو آیا, میں نے جنگلہ پکڑ کے ٹکرے مارنا شروع کر دی اور میرا سر پھٹ گیا اور سارا میں خون سے بھر گیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن بھی. تو مجھے تو لگتا تھا میں یہاں سے زندہ نکلوں گا ہی نہیں. مجھے سوراب خود میں یہ سوال بار بار اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ پرابلم ہے کیا. یعنی میں بار بار انہیں کہتا تھا جی آپ لے آئیں وہ خبر,
ایک خبر لیں جس پہ میرے اوپر کوئی فوجداری مقدمہ بنتا ہو. آپ نے میرے اوپر 30 مقدمے دیے ہیں, میں 90% سے زیادہ مقدمات میں باعزت بری ہو گیا ہوں, ثابت ہی نہیں کر سکے آپ آج تک. ایک جملہ, ایک خبر, ایک کہانی لے جو آپ کو لگے یہاں پہ میں نے غلط کہا یا میں نے کوئی ایسی چیز دی ہے جو غیر قانونی یا غیر آئینی ہے, آپ مجھے پروسیکیوٹ کریں, مجھے عدالت میں لے جائیں, مجھے آپ سزا دلوائیں. لیکن وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو پھر آپ یہاں نہ ہوتے. عمران صاحب مسئلہ آخر ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جی جی, میں ہمارے کچھ صحافی ہیں وہ نہ جا کے کچھ بڑے سینئر لوگوں سے ملے تھے جب میں اغوا تھا, نہ صرف صحافی بلکہ کچھ بڑے بزنس مین ہیں وہ بھی. ان لوگوں نے مجھے بعد میں بتایا, انہوں نے کہا کہ عمران صاحب یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اب وہ لوگوں کے نام لینا مناسب نہیں ہے, ورنہ کل سے میرے اوپر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. میں مصیبت خود خریدتا بھی تو ہوں نا, ضروری نہیں ہے کہ ساری مصیبتیں میرے اوپر خود ہی آ رہی ہوں. بہت ساریوں کو میں خود بھی دعوت دے دیتا ہوں بعض اوقات. میں آپ کو کلیئرلی یہ بتا دیتا ہوں, مجھے انہوں نے کہا کہ یار آپ کا نام لیتے ہی ایسا چہرہ بگڑتا ہے, ایسے منہ سے پھول جھڑنے لگتے ہیں کہ خان صاحب ہم آپ کو کیا بتائیں. مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.